السلام علیکم۔ تمام ناظرین کو ہمارے چینل قصص الانبیاء میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ تک دین کی صحیح اور مستند معلومات پہنچائے تاکہ آپ دین اسلام کی حقیقی پیغام کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں اس کا عملی نفاذ کر سکیں۔ ہم اپنی تمام ویڈیوز میں معتبر ذرائع سے معلومات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو درست اور فائدہ مند مواد فراہم کیا جا سکے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔ ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں کسی خاص موضوع یا واقعے پر ویڈیو کی تجویز ہو تو ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ کی قیمتی رائے اور تعاون ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنی موضوع کی طرف۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے پرندے نے کیسی دنیا کی ایک عظیم ملکہ کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا؟ ہدہد، جو بظاہر ایک عام پرندہ لگتا ہے، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایسے حیران کن خبر کیسے پہنچائی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ پرندہ کہا گیا تھا، اس نے کیا دیکھا، اور اس کا کیا کردار تھا جس نے اللہ کی توحید کا پیغام ایک عظیم سلطنت تک پہنچایا۔ آئیے اس ایمان افروز واقعے کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بے پناہ اختیارات، حکمت اور علم عطا فرمایا تھا۔ آپ کا دربار زمین پر اپنی مثال آپ تھا، جہاں انسانوں، جنات اور پرندوں کی ایک منظم جماعت آپ کی تابع تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مخلوقات کی زبان سمجھنے اور ان سے بات کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا معائنہ کر رہے تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہدہد موجود نہیں ہے۔ یہ بات ان کے لیے باعث حیرت تھی، کیونکہ ہدہد ان کی کاموں میں اہم خدمات انجام دیتا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی موجودگی کو دیکھا اور کہا، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ غیر حاضر ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے اپنی غیر موجودگی کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ کچھ ہی دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سبا کی بستی کے بارے میں ایک حیرت انگیز خبر سنائی کہ میں نے وہ کچھ جانا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ میں سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ ہدہد نے بتایا کہ وہ ایک بستی گیا جہاں ایک عظیم الشان تخت پر ایک عورت حکمرانی کر رہی تھی۔ یہ ملکہ بلقیس تھی جو اپنی قوم کے ساتھ سورج کی عبادت کرتی تھی۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر رکھا تھا اور وہ اللہ کو بول چکے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سن کر فرمایا کہ کیا تم سچ کہتے ہو یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ایک خط ملکہ بلقیس کو بھیجا۔ اس خط میں توحید کا پیغام دیا گیا اور اسے اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دی گئی۔ خط کا متن قرآن میں یوں بیان ہوا ہے، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ میرے خلاف سرکشی نہ کرو اور فرمان بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ہدہد نے یہ خط ملکہ بلقیس کو پہنچایا۔ ملکہ بلقیس نے خط کا مطالعہ کیا اور اپنے درباریوں کو مشورے کے لیے بلایا۔ اس نے اپنی فوج کو جنگ پر مجبور کرنے کے بجائے صلح اور حکمت کے ساتھ مسئلہ حل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحفے بھیجے تاکہ ان کے ارادے کا جائزہ لیا جا سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفے کو ٹکرا دیا اور پیغام دیا کہ وہ مال و دولت کے لالچ میں نہیں بلکہ توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچنے کی تیاری کر رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے پاس فرمان بردار ہو کر آئے؟ اس پر ایک جن نے کہا کہ وہ تخت کو لانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس کے لانے سے پہلے ایک اور شخصیت نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اس تخت کو پلک جھپکنے میں آپ کے پاس لے آؤں گا۔ ناظرین، مفسرین کے درمیان اس شخصیت کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ تخت لانے والا کون تھا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ شخصیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک نیک اور عالم شخص تھا جسے اللہ تعالی نے خاص علم عطا کیا تھا۔
جبکہ بعض مفسرین کی نزدیک یہ شخصیت حضرت جبریل علیہ السلام ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی اور اپنا تخت دیکھا تو وہ حیرت زدہ ہو گئی۔ چنانچہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور طاقت کو دیکھ کر اس نے ایمان قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئی۔ ناظرین، یہ واقعہ ہم یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ہر مخلوق کا ایک خاص مقام ہے، چاہے وہ ہدہد ہو یا تخت منتقل کرنے والی شخصیت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے علم، حکمت اور عمل کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔